جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہ برکات پاتے ہیں۔ واز کے اس عنوان کے ساتھ آئیں ہم کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے میں گزارتے ہیں۔ 2000 سال پہلے یسوع مسیح نے ایک عالم شرع سے گفتگو کی تھی۔ عالم شرع نے یسوع سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس وقت یسوع نے بڑا واضح جواب دیا تھا۔ یسوع نے کیا کہا تھا؟ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ انہوں نے ہمیں خدا سے محبت رکھنے کو کہا۔ آج ہم اپنے آسمانی والدین کے فضل کے بارے میں سوچنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم وہ آسمانی گناہ گار ہیں جن کا مقدر ابدی موت تھا۔ خدا اس زمین پر آئے، اپنا گوشت چیر ڈالا، صلیب پر اپنا خون بہایا اور ہماری جگہ ہر طرح کے دکھ سہے۔ بس جب ہم ایک بار پھر اپنے آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم واقعی ساری شریعت کو سمجھتے ہیں تو ہم خدا سے محبت رکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریعت ان تمام پہلوؤں کی ہم آہنگی کو ظاہر کرتی ہے۔ جو اس اصول کو نہیں جانتے وہ شاید سوچیں کہ شریعت محض ایک مبہم تاریخ یا کوئی رسم ہے۔ لیکن کتاب مقدس کیا کہتی ہے کہ محبت کا شریعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ کہتی ہے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ ہمیں اپنے باپ اور ماں سے محبت رکھنی اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ خدا خاموشی سے ہماری یعنی اپنے فرزندوں کی رہنمائی لامتناہی صبر اور محبت کے ساتھ خوشخبری کی راہ پر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع نے عالم شرع کے اس سوال کا بہت واضح جواب دیا تھا۔ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ انہوں نے ایسا کہا تھا۔ آج ہم اس بات پر غور کرنے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے کہ ایمان کی راہ پر چلتے ہوئے ہم نے خدا سے کتنی محبت رکھی ہے۔ صرف خدا ہی ساری دنیا میں اپنے فرزندوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور خاموشی سے خوشخبری کی راہ پر چلتے ہیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم کم از کم ان کی طرف توجہ دے سکتے ہیں، نہ کہ اپنی طرف۔ اگرچہ ہمیں اکثر کتاب مقدس کے ذریعے خدا سے محبت رکھنا سکھایا جاتا ہے، پر ہم اپنی زندگیوں کو خدا کی نسبت خود کی فکر کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اگر اب ہم اپنے طرز زندگی کا نمونہ خود غرضی سے بدل کر خدا سے محبت رکھنے پر مرکوز کریں تو ہم یقیناً وہ بن سکتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی وہ ہے جہاں ایسے لوگ جاتے ہیں، اور عورت کی باقی اولاد کا لقب صرف یہ لوگ پانے کے لائق ہیں۔ اسی لیے سلیمان بادشاہ نے وائز کی کتاب میں لکھا ہے، باطل ہی باطل، باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ اگرچہ اس نے وہ سب کیا جو اس کی آنکھیں اور کان چاہتے تھے، پر سلیمان کا دل مطمئن نہ ہوا تھا۔ یوں اسے احساس ہوا کہ سب کچھ باطل ہے۔ تاہم اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اس زمین پر صرف ایک چیز ہے جو بیکار نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ خدا سے محبت رکھنا ہے۔ صاف الفاظ میں وائز کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ خدا سے ڈر۔ تاہم خدا سے محبت نہ رکھنے کی جگہ سے خدا کا خوف نہیں آ سکتا۔ وائز کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اگرچہ اس دنیا میں سب کچھ باطل ہے، پر اپنے باپ کی عزت کرنا اور اپنی ماں سے محبت رکھنا ایک ایسا فرض ہے جسے باحیثیت انسان ہمیں اپنی ساری زندگی نبھانا چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جو یسوع نے ہمیں سکھائی تھی، اور سلیمان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عظیم ترین حکمت اور علم کا مالک تھا، وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا تھا۔
اگر ہم اپنے ایمان کے حتمی انجام کا خلاصہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا انجام ہمارے باپ اور ماں سے محبت رکھنے پر ہوتا ہے جو کہ ہمارے آسمانی والدین سے محبت ہے۔ آئے متی کی کتاب باب 22 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئے متی باب 22 آیت 34 کی طرف جاتے ہیں۔ باب 22 آیت 34۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اسے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اسے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ ہم وائس کی کتاب باب 12 آیت 13 پر جاتے ہیں۔ آئیں وائس باب 12 آیت 13 سے دیکھتے ہیں۔ اب سب کچھ سنایا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ انگریزی کتاب مقدس اسے ایسے فرض کے طور پر بیان کرتی ہے جو بنی آدم کو اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہیے۔ کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ فرض سب سے اہم اور قابل ذکر فرض ہے جو ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے پورا کرنا ہے۔ یہ پیغام اسی سیاق و سباق میں آتا ہے جو یسوع نے ایک تکمیلی تعلیم بناتے ہوئے عالم شرع کو دیا تھا۔ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ یسوع نے خدا سے محبت رکھنے کو بڑا اور پہلا حکم قرار دیا۔ سلیمان نے وائس باب 12 آیت 13 میں بھی کہا تھا، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بیان کرتی ہے کہ ہر شخص کو کم از کم یہ فرض ضرور پورا کرنا چاہیے۔ تاہم آج دنیا میں بہت سے لوگ اس قسم کی زندگی نہیں گزارتے۔ بعض اوقات ہم بھی خدا کے فضل کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہمیں بڑی آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے تو ہم اپنے سامنے موجود چھوٹی چھوٹی مشکلات، رکاوٹوں یا چیلنجوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس لمحے پر خدا کا فضل جو ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے پس پردہ کام کرتا ہے، اکثر ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ جبکہ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں، پر ہم ان پر دھیان نہ دیں، بلکہ ایک بار پھر غور کریں کہ کیسے ہمارے آسمانی باپ اور آسمانی ماں ان تمام مسائل کو حل کرتے ہوئے نرمی سے آسمان کی بادشاہی کی راہ پر ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آئیں ہم وہ لوگ بنیں جو جانتے ہیں کہ اس سب کے لیے کیسے خدا کے شکر گزار ہونا اور ان کو جلال دینا ہے۔ سلیمان بادشاہ نے مشاہدہ کیا کہ وہ تمام چیزیں جن کا بنی آدم دنیا میں تعاقب کر رہے ہیں باطل ہیں۔ سورج تلے کی تمام محنت و مشقت، دولت جمع کرنے کا لالچ اور دنیاوی خواہش جس نے ہمیں وسیع علم کے حصول کی طرف مائل کیا، وہ سب باطل تھے۔ ان سب چیزوں کے گزر جانے کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ آخر کار اسے احساس ہوا کہ وہ اس چیز سے چپکا ہوا ہے جو واقعی فضول اور باطل ہے۔ تاہم اس نے کہا کہ اگر اس دنیا میں کچھ ایسا ہے جو باطل نہیں سمجھا جا سکتا تو یہ صرف خدا سے ڈرنا اور یہ جاننا ہے کہ خدا سے کیسے محبت رکھیں۔ ایسا ایمان رکھنا ہمارا سب سے بڑا فرض گردانا جاتا ہے۔ یسوع نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ بڑا اور پہلا حکم جو ہمیں بخشا گیا ہے وہ خدا سے محبت رکھنا ہے۔ افسیوں کی کتاب باب 6 اس معاملے کے متعلق ہمیں دوبارہ بیدار کرتا ہے۔ آئیں افسیوں باب 6 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔
इफ्सियों बाब 6 आयत 1। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। ये फितरी बात है कि हमें अपने जिस्मानी वालिदैन का भी ज्यादा से ज्यादा एहतराम करना चाहिए, चूंकि ये जमीनी चीजें आसमानी चीजों की नकलो अक्स हैं। इसलिए जैसे हम अपने जमीनी वालिदैन की अच्छी तरह ताजीम करते हैं, तो अपने आसमानी वालिदैन के बारे में क्या ख्याल है? हमें उनके फजल को नहीं भूलना चाहिए। हमें समझने की जरूरत है कि खुदा ने आज तक हमारे लिए किस किस्म की रूहानी जिंदगी गुजारी है और क्यों उन्होंने हमारी खातिर सलीब पर मसलूब होने का दर्द सहा था। इस दुनिया में मुख्तलिफ वाकयात की वजह से हम अक्सर इन चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन आइए हम अपने दिलों को खुदा की तरफ फेरें, हत्ता कि सिर्फ एक दिन के लिए। हम सबको उस अजीम और खालिस मोहब्बत को याद रखना चाहिए जो बाप ने हमें बख्शी है, और माँ की अनदेखी कुर्बानी की मोहब्बत को भी। भाइयों और बहनों, शरीयत खुदा की उस मोहब्बत का बाहमी नमूना है जो वो हम पर बरसाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम 3 वक्तों में सब्बत का दिन, फसा और 7 ईदें मनाते हैं, तो हम अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं कि ये लोग शरीयत के माहिर हैं जो शरीयत पर अमल करते हैं। ताहम इसकी वजह यह है कि वो नहीं समझते कि शरीयत किसके लिए बनाई गई थी। शरीयत खून के वसीला बनाई गई थी। खून खुदा की कुर्बानी को जाहिर करता है। कुर्बानी में क्या शामिल है? यहीं से हम अपने लिए और सारी इंसानियत के लिए खुदा की मोहब्बत पा सकते हैं। पुराने अहदनामा में वो तमाम जानवर जो खता की कुर्बानियों, सलामती की कुर्बानियों और सौख्तनी कुर्बानियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या वो बाप और माँ को जाहिर नहीं करते? आसमानी बाप और आसमानी माँ को ऐसे मकाम पर रखा गया था कि उन्हें हमारे लिए लाखों बार सौख्तनी कुर्बानियों के मज़बा पर रखना पड़ा। इसी अमल के जरिए वो नया अहद कायम करने के काबिल हुए थे, और नए अहद के आगाज के साथ उन्होंने हमारे गुनाहों का कफारा पाने का तरीका बनाया। इसलिए हम सब इंसानों को खुदा के मुखलिसी के बेपनाह फजल को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी भी तरह से हल्का बनाया गया हो। आज जब हम इस पर गौर करते हैं, तो आइए हम किताब मुक़द्दस की उन 66 किताबों में से जो बाप और माँ ने हमें बख्शी हैं, खुदा की जिंदगी की शरीयत पर गौर करते हैं। आखिरकार बाप और माँ की मोहब्बत और कुर्बानी के वसीला पुराने अहद की शरीयत कायम हुई थी। खुदा ने देखा कि पुराने अहद की शरीयत बजाते खुद काफी नहीं थी, और यूं उन्होंने हमें सच्चाई की कामिल शरीयत देते हुए नए अहद की शरीयत कायम की। जब यसू से पूछा गया कि शरीयत का सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो यसू ने एक बयान के साथ सारी शरीयत का खुलासा किया था, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। आए इसकी तस्दीक इस्तिस्ना की किताब के बाब 4 से करते हैं। इस्तिस्ना बाब 4। आए इस्तिस्ना बाब 4 आयत 9 से देखते हैं। बाब 4 आयत 9। सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ताना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी हैं भूल जाए, और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहें, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना। आयत 10। खसूसन उस दिन की बातें जब तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर होरीब में खड़ा हुआ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हजूर जमा कर और मैं उनको अपनी बातें सुनाऊंगा, ताकि वो ये सीखें कि उन्हें क्या सीखना चाहिए। जिंदगी भर जब तक जमीन पर जीते रहें, मेरा यानी खुदा का खौफ माने और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। इंसान नहीं जानते कि वो इस ज़मीन पर क्यों आए
اور نہ ہی وہ گناہوں کی معافی کے لیے قربانی کو سمجھتے ہیں۔ وہ محض سوچتے ہیں کہ ایک برا صبح کو قربان کیا جانا تھا اور باقاعدہ سوختنی قربانی کے طور پر گزرانا تھا، اور دوپہر کو ایک اور برا خدا کے حضور باقاعدہ سوختنی قربانی کے طور پر قربان کیا جانا تھا۔ ہمیں واضح طور پر ان طریقوں کے پیچھے چھپے مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اور یہ کہ خدا بنی آدم کو کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم پرانے عہد اور نئے عہد دونوں سے خدا کی شریعت کے نچوڑ کو مکمل طور پر سمجھیں اور سچائی کے جوہر کو صحیح معنوں میں سمجھیں، تو ہم مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع نے کیوں کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ یہ سچائی ہے۔ شاید ہمارے پیارے سیون کے خاندانی اراکین میں سے کچھ سوچیں کہ 7ویں دن یعنی سبت پر ہم صرف چرچ میں آتے ہیں، نئے گیت گاتے ہیں، واز سنتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو سب کچھ ہو گیا۔ تکنیکی لحاظ سے عبادت کا ضابطہ ایسا ہے، تاہم سوال یہ ہے کہ عبادت کو اس طرح انجام دینے کا کیا سبب ہے؟ یہ صرف اپنے آپ نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ ہمارے لیے اسے منانا آسان ہو سکتا ہے، لیکن خدا نے روحانی لحاظ سے سبت کا دن آسانی سے پیدا نہیں کیا تھا۔ ہزاروں سالوں سے سبت پر صبح اور دوپہر کو سوختنی قربانیاں ہوتی تھیں۔ صرف موسیٰ کی شریعت کے زمانہ میں یہ 1500 سالوں پر محیط طویل عرصے تک برقرار رہی تھی۔ ان کی موت کا باعث بننے والے درد کے بعد ہمیں اصل میں کیا بخشا گیا تھا؟ یہ نیا عہد تھا جو بخشا گیا تھا۔ تو پھر سبت کے جانور کی قربانی کس کو ظاہر کرتی ہے؟ کیا یہ ہمارے آسمانی باپ اور آسمانی ماں نہیں ہیں؟ اور ہر ایک عید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار موت کا سامنا کرنا ہمیں ساری زندگی اس کے صدمے سے بچنے کے قابل نہیں بنا سکتا ہے۔ غور کریں کہ نیا عہد ہمارے لیے ہزاروں بار بلکہ لاکھوں بار موت کی تکلیف سے گزر کر قائم ہوا تھا۔ کامیابی سے روشنی کا بلب بنانے سے پہلے ایڈیسن کئی ناکامیوں سے گزرا۔ کیا لوگ ایڈیسن کے شکر گزار نہیں ہیں کہ اس نے اتنی محنت کے بعد اسے بنایا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے اسے موجودوں کا بادشاہ کا خطاب بخشا؟ اس محنت کے بارے میں سوچیں جو ہمارے خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے کی تھی۔ ہم محض روٹی کا ٹکڑا کھا کر اور مے کا پیالہ پی کر فسا مناتے ہیں، اور ہم ہفتے میں ایک بار 7ویں دن عبادت کے لیے آ کر سبت مناتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں سبت کا روحانی وعدہ بخشنے کی غرض سے خدا بے انتہا آزمائشوں اور مشقتوں سے گزرے، اور آخر کار دکھ اٹھا کر صلیب پر اپنا خون بہایا۔ یہ کچھ ایسا ہے جو ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ سلیمان جو سب سے زیادہ عقل مند کہلاتا ہے، اس نے کیوں کہا تھا کہ خدا سے ڈرنے اور خدا سے محبت رکھنے کی سوا سب کچھ باطل ہے؟ خدا باپ اور خدا ماں سے محبت کے اظہار کو ان تمام فرائض میں سب سے اہم ترین فریضہ کہا گیا ہے جو انسانیت کو انجام دینے چاہیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے، یعنی سب سے بڑا فرض جسے ہمیں پورا کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ ایسا ہے جو تمام بنی آدم کو ضرور کرنا چاہیے۔ اس بات کو سمجھے بغیر کچھ لوگ نئے گیت گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آج عبادت کی ہے، گویا اپنی حاضری کو نشان زد کر رہے ہوں۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم عبادت میں آتے ہیں۔ اگر ہم مفہوم میں گہرائی سے دیکھیں تو عبادت کے ذریعے ہم اعلان کرتے ہیں کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ ایک بار پھر اپنے تمام گزشتہ گناہوں پر غور کرتے ہوئے کہ ہمارے گناہ معاف ہونے تک باپ کی قربانی اور ماں کے دکھ کتنے عظیم تھے، ہم یہاں ایک بار پھر اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے آسمانی باپ اور ماں کو ابدی شکر، جلال اور حمد دینی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے مستقبل کو بدلنے کے لیے راستے کو ابدی جہنم سے آسمان کی ابدی بادشاہی کی طرف بدلا۔
इसी लिए इस्तिस्ना की किताब में यह लिखा है कि हमें अपने बेटों और पोतों को सिखाना चाहिए कि कैसे खुदा का खौफ माने। अगर बच्चे इन गहरी सच्चाइयों को नहीं समझ सकते तो हमें कम से कम उन्हें यह हकीकत सिखाने से शुरू करना चाहिए कि हमें खुदा की हिदायत के मुताबिक सब्बत और फसा को मानना चाहिए। इसलिए चूंकि सब्बत हमारे लिए खुदा की इबादत के वसीला अपनी शुक्रगुजारी का इजहार करने का वक्त है, तो हम सब सयून में आए और कहें, बाप और माँ, क्या आपने हमारी निजात के लिए नए अहद की सच्चाई को कायम करने के लिए इतने दुख और तकलीफें बर्दाश्त की? क्या आप इन तमाम आजमाइशों से गुजरे थे? ऐसे फजल के बाइस हम आसमान की बादशाही की तरफ जा रहे हैं। खुदा की हमदोसना अब तक हो। बाप और माँ, हम आपसे अब तक मोहब्बत रखते हैं। हमारे अल्फाज और रूह दोनों में ऐसा नाकाबिले फरामोश जज्बा होना चाहिए। हम इस्तिस्ना की किताब के बाब 6 की तरफ जाते हैं। बाब 6 आयत 24। इस्तिस्ना बाब 6 आयत 24। सो खुदावन ने हमको इन सब अहकाम पर अमल करने और हमेशा अपनी भलाई के लिए खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानने का हुक्म दिया है, ताकि वो हमको जिंदा रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। खुदा का हमें इन सब अहकाम पर अमल करने का हुक्म देने की वजह यह थी कि हम खुदा से डरें, और खुदा से डरने को एक और तरह से भी समझा जा सकता है, यानी खुदा से मोहब्बत रखना। ये वही अल्फाज हैं जो यसू ने कहे थे कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये कहा जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि हम खुदा से मोहब्बत रखने के वसीला कामयाबी हासिल करें। चूंकि दुनिया के लोग ये नहीं जानते, इसलिए वो सिर्फ ये कहते हैं कि हफ्ते और इतवार में क्या फर्क है। बहरहाल हम सब खुदा की खिदमत कर रहे हैं। खुदा के अहकाम में उनका पुरजोश खून, पुरजोश कुर्बानी और खुदा की वलवला अंगेज मोहब्बत है, यानी कुछ ऐसा जिसे वो नहीं जानते। लिहाजा हमें उस दिन के साथ क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि इसे याद रखो। आसमानी फर्जंदों के तौर पर हमें उस दिन को याद रखने और ना भूलने के लिए उनके दिए गए मुखलिसाना अल्फाज को हरगिज नहीं भूलना चाहिए। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कब और कहां हैं या हम क्या कर रहे हैं, हमें खुदा के अहकाम को हरगिज भूलना नहीं चाहिए। यह खुदा की मोहब्बत को भूल जाने के मुतरादिफ है। इस वजह से खुदा उनके साथ क्या करते हैं जो फसा के हुक्म को भूल जाते हैं? वो आदमी अपनी कौम में से काट डाला जाएगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में एक बार खुदा की ईद छोड़ी जा सकती है। ताहम रूहानी दायरे में क्या ये खुदा के अहद और वादे नहीं हैं जो उन्होंने खुद कायम किए थे? क्या बादशाहों के लिए भी ऐसा ही नहीं होता? एक बादशाह सब कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो वो नहीं कर सकता। बादशाह खुद शाही फरमान की खिलाफवर्जी नहीं कर सकता। इसलिए आसमानी फर्जंदों के शरीयत से गुरेज ना करने की गर्ज से वो मुसलसल हमें मुस्तदी से सबत मानने, मुस्तदी से फसा मनाने, मुस्तदी से 3 वक्तों के साथ ईदें मनाने और दुआ के वक्त मुस्तदी से दुआ करने का हुक्म देते हैं। शायद हम ऐसा महसूस करें जैसे अनदेखी दुआ का वक्त कुछ ऐसा है जो हमें महज एक फर्ज के तौर पर करना है। सबत के दिन को भी महज फर्ज के एहसास के साथ नहीं मनाना चाहिए। एक बार फिर बाप की मोहब्बत और माँ की कुर्बानी के बारे में सोचते हुए हमें कहना चाहिए, आपका शुक्रिया। यह सिर्फ 1 या 2 दिनों में मुकम्मल नहीं हुआ था। क्या खुदा ने 6000 सालों पर मुहित मुखलिसी का इंतजाम कायम नहीं किया और अपने फर्जंदों को बचाने के लिए हजारों सालों से ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं? बाप और माँ को अब्दी शुक्र, जलाल
اور ہم دیتے ہوئے میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ.